بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر 40 کو ڈسکس کرنے والے ہیں جو بتا رہا ہے میکنگ آف اسپیشل ریویژن آف ریکارڈ آف رائٹ۔ سیکشن 40 میں وہ یہ کہتا ہے کہ اب اگر کوئی نگرانی کرنی ہے تو وہ کیسے ہوگی، یعنی اس سیکشن میں وہ یہ بتاتا ہے کہ بورڈ آف ریونیو یا محکمہ مال کے نوٹس میں کوئی بات آئے کہ زمین کا کچھ حصہ فلاں جگہ کے اندر کوئی ایسا ہے جس کا کوئی ابھی تک ریکارڈ آف رائٹ ہے بنا ہی نہیں ہے، یعنی ابھی تک اس کی ملکیت کے جو ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ابھی تیار ہی نہیں ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں گے کہ ابھی بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جن کا ابھی بھی ریکارڈ ہی تیار نہیں ہے، یعنی جن کا کوئی بھی ریکارڈ آف رائٹ تیار نہیں، تو وہ آج بھی اپنے روایتی طریقہ کار کے مطابق اس کی زمین کو خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ جب یہ بات بورڈ آف ریونیو کے نوٹس میں آتی ہے کہ زمین کا کچھ ایسا حصہ ہے جس پر مکمل طور پر عمل درآمد نہ ہوا ہے مگر موجود ہے، تو اس کو ریوائز کیا جانا بہت ضروری ہے، تو پھر وہ بورڈ آف ریونیو اپنے کسی نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے یا اپنے اس علاقہ یا حلقہ کا، یعنی جو متعلقہ اتھارٹی ہو بورڈ آف ریونیو، اس کو ہدایات جاری کرتا ہے کہ اس علاقے کا ریکارڈ آف رائٹ بنایا جائے، یا جس علاقے کی نظر ثانی کی خاص ضرورت ہے اس کو ریوائز کرنا بہت ضروری ہے، تو اس کو ریوائز کرنے کا حکم صادر کرتی ہے۔ اب پوائنٹ 2 کی اگر بات کریں تو پوائنٹ 2 میں وہ یہ کہتا ہے کہ سب سیکشن 1 کے تحت بورڈ آف ریونیو کسی ایک اسٹیٹ کا جو ریکارڈ آف رائٹس بنانے کی ہدایت جاری کر سکتا ہے یا نوٹیفیکیشن جاری کر سکتا ہے، یہ تمام اسٹیٹ، مثال کے طور پر کسی زمین کے اندر کوئی زمین کا حصہ ہے تو اس بورڈ آف ریونیو کسی ایک علاقہ کے لیے بھی کر سکتا ہے اور کسی بھی علاقے کے لیے بھی کر سکتا ہے جس کا ریکارڈ ابھی موجود نہ ہو، وہ اب بے شک زمین کا پورا حصہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی زمین کو قانونی شکل دینے کے لیے ریکارڈ کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے اس کا ریکارڈ آف رائٹ بنایا جاتا ہے۔ اب وہ کسی لوکل ایریا کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ساری زمین کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یا کسی خاص زمین کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب پوائنٹ 3 کی اگر بات کریں تو پوائنٹ 3 میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس سیکشن کے تحت جو ریکارڈ آف رائٹس بنایا جائے گا تو سمجھا جائے گا کہ اسی اسٹیٹ کا ریکارڈ ہے۔ اب اگر سابقہ ریکارڈ کے لیے اگر ہم گورنمنٹ کے ہاتھ کوئی پریزمپشن پیدا ہو گئی ہے تو اس کو متاثر نہیں کرے گا۔ اب سیکشن 41 کی طرف آئیے، پیریوڈیکل ریکارڈ، جمع بندی یا دوری ریکارڈ یا مثل میادی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ پوائنٹ 1 میں وہ بتاتا ہے کہ کلیکٹر کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ہر اسٹیٹ کے پٹوار سے میادوں کی بنیاد پر جن کی بورڈ آف ریونیو اس کو ڈائریکشن دے گا، ایک نئی مثل حقیقت یا نیا ریکارڈ آف رائٹ جو اس طرح تیار کرے گا جس طرح یہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے اندر اندراج ہوا ہے، یعنی کہ لینڈ ریونیو ایکٹ جیسے کہے گا اس کو اسی طرح اندراج کرنے کا وہ پابند ہوگا، یعنی یہ ان تمام قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کلیکٹر کے لیے لازم ہے کہ وہ پٹواری کو حکم دے کہ وہ مخصوص ٹائم کے اندر جس کی بورڈ آف ریونیو ڈائریکشن دی ہے ایک نیا ریکارڈ آف رائٹ تیار کرے اور اس میں وہ تمام ترامیم بھی شامل کرے جو اس ٹائم کے اندر وقوع پذیر ہوئی ہے۔ وہ تمام کے تمام تیار کروانا کلیکٹر کا کام ہے بورڈ آف ریونیو کی منظوری کے ساتھ۔ اب پوائنٹ 2 میں وہ یہی کہتا ہے کہ ریکارڈ آف رائٹ کی ایسی کوئی جدید جو ایڈیشن تیار ہوگا اس کو جمع بندی یا اس کو ریکارڈ آف رائٹ کہا جائے گا، یعنی یہ جمع بندی کی اپڈیٹڈ فارم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ ان نقشوں یا ان سٹیٹمنٹ پر مشتمل ہوگی جو سیکشن 39 کے سب سیکشن 2 کے تحت اے میں مذکور ہے، اور ساتھ ہی ایسی دستاویزات جو بورڈ آف ریونیو نے اس مقاصد کے لیے لازم قرار دیا ہو تو وہ اس کے لیے ضروری ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بنائی کیسے جائیں گی، اس کی بھی ایک ابتدائی روپکار ہوتی ہے، یہ بھی ایک قسم کا انڈیکس ہوتا ہے، اس کے ساتھ کون سے ڈاکومنٹس ہوں گے وہ اس انڈیکس میں لکھے ہوتے ہیں۔ اب پوائنٹ 3 کی اگر بات کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو پٹواری اس طرح کا ریکارڈ بنائے گا اس کے لیے مختلف رجسٹر انتقالات یعنی میوٹیشن رجسٹر جسے ہم کہتے ہیں، اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اگر ملکیت تبدیل ہوتی ہے تو انتقال کے رجسٹر میں بھی تبدیلی ہوگی، اسی طرح خسرہ گرداوری کا ایک رجسٹر ہوتا ہے وہ بھی الگ ہوگا، یعنی ہر ایک ریکارڈ کا رجسٹر علیحدہ علیحدہ موجود ہوگا اور وہ ریکارڈ کی نوعیت کے حساب سے متعلقہ رجسٹر میں اندراج کرتا چلا جائے گا۔ اب اگر ہم سیکشن
41A کی بات کریں تو سیکشن 41A میں وہ کہتا ہے کہ ڈیجیٹائز پیریوڈیکل ریکارڈ. اب اگر کوئی ریکارڈ جو مینول ہے یعنی یہ کتاب کی شکل ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ریکارڈ گم ہونے کا بھی خطرہ ہے، اچانک کسی بھی حادثے سے خواہ وہ سیلاب ہے یا آگ کے لگ جانے کا خطرہ ہے. یعنی ریکارڈ کو اگر بہتر طریقے سے محفوظ کر لیا جائے تو اس قسم کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے. اور وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ ہے ڈیجیٹائز طریقہ. اب پوائنٹ اے میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ میں نوٹیفیکیشن کر دے گا کہ کس ڈیٹ سے ڈیجیٹائز ریکارڈ ہوگا، یعنی خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی آتی ہے، کوئی بھی لگا لو تو ڈیجیٹائز ریکارڈ کی، تو وہ ساتھ بتائے گا کہ کس ڈیٹ کو کس پراپرٹی کا ریکارڈ، کس گروپ کا ریکارڈ یا کس ڈسٹرکٹ میں یہ آپریشن شروع ہوگا. ریکارڈ کو ڈیجیٹائز کرنے کا جو عمل ہے وہ کس تاریخ سے شروع ہوگا اور کب نافذ العمل میں آئے گا. اب پوائنٹ 2 کی اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے دفاتر ہوں گے جن کو وہ ڈائریکشن کرے گا، ان میں یہ ریکارڈ بنایا جائے گا. پوائنٹ 3 میں اگر دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں ڈیجیٹائز ریکارڈ بھی انہی سٹیٹمنٹ پر کمپرائز ہوگا جو مینول ڈیٹا ہوتا تھا، اب اس کو ڈیجیٹائز کر دیا جائے گا. پوائنٹ 4 میں وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے سروس ڈیلیوری کو یقینی بنائے گا. اگر کسی کو کوئی بھی ڈاکومنٹ چاہیے ہوگا تو وہ اس کو مہیا کرے گا. پوائنٹ 5 کی بات اگر کریں تو وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر اسپیسیفائڈ ڈیٹا سے ایک سال کا ریکارڈ بنانا، یعنی کہ اسپیسیفائڈ ڈیٹ سے ایک سال کا ریکارڈ بنانا پروہیبٹڈ ہے، مثلا فصلیں جو ہیں وہ 6 ماہ کے عرصے میں لگائی جاتی ہیں، تو ایک ہی بار وہ پورے سال کا ریکارڈ بنا کر اپنی جان نہیں چھڑوا سکتا. ایسا کرنا کیا ہوگا؟ منع ہوگا. یعنی کہ یہ پیریڈ جو بھی ہوگا اسی حساب سے آپ ریکارڈ کو مینٹین کریں گے. یعنی خسرہ گرداوری سال میں اگر 2 بار ہوگی تو آپ سال میں 2 بار ہی ریکارڈ کو مینٹین کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک دن میں سارا ریکارڈ تیار کر کے اپنی جان چھڑا لیں گے. پوائنٹ 6 میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں بورڈ آف ریونیو کہہ دے گا کہ اس طرح کا ریکارڈ نہیں ہے تو وہ اس کا ریکارڈ بنانے کا حکم دے دے گا. اب اگر ہم سیکشن 42 کی بات کریں تو سیکشن 42 میں وہ کیا کہتا ہے؟ سیکشن 42 میں وہ کہتا ہے میکنگ آف دیٹ پارٹ آف پیریوڈیکل ریکارڈ وچ ریلیٹس ٹو لینڈ اونر. اب سیکشن 42 کے پوائنٹ 1 میں وہ کہتا ہے کہ جمع بندی کا وہ حصہ جو تیار کیا جاتا ہے جو زمین کے مالک کے متعلق ہے. یعنی سب سے پہلے اگر کوئی شخص وہ اس زمین میں اپنا حق حاصل کرنا چاہتا ہے تو جب وہ کسی اسٹیٹ کا مالک بننے جا رہا ہوتا ہے تو وہ کون سے طریقے ہیں؟ وہ وراثتی انتقال کے ذریعے، یا زمین کو خرید کر مالک بن رہا ہے، رہن کے ذریعے مالک بن رہا ہے، یا گفٹ کے ذریعے مالک بن رہا ہے، یا کسی اور طریقے سے وہ زمین کا مالک بن رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو سادہ سی بات ہے اس شخص کی کہ جو ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، اب وہ ذمہ داریاں کس نوعیت کی ہوتی ہیں. اب اگر کوئی شخص بذریعہ مزارع جس کا عرصہ جو ہے وہ 1 سال سے زیادہ عرصہ کا معاہدہ ہے، اگر وہ اس کے اندر شامل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اب وہ شخص جو حق حاصل کر رہا ہے بذریعہ بیع یا کسی بھی طریقے سے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس دن سے مالک بنے گا یا جس دن سے وہ ملکیت حاصل کر رہا ہوگا اس دن سے لے کر 3 ماہ کے اندر تک، یعنی کہ 90 دن میں زمین جو اس نے خرید کی ہوگی اس کی رپورٹ اپنے متعلقہ پٹواری کو کرے گا. اب وہ پوائنٹ اے میں بتاتا ہے کہ پٹواری اس رپورٹ کو اپنے روز نامچہ میں اس کا اندراج کرے گا اسی طریقے کے مطابق جو حسب ضابطہ ہوگا. پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ کہتا ہے کہ پوائنٹ بی میں وہ یہ کہتا ہے کہ اب رپورٹ کی جو کاپی ہوگی وہ بالکل فری اس مالک کو دے دی جائے گی. اب پوائنٹ سی میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس رپورٹ کی کاپی 1 ہفتے کے اندر لوکل کونسل کو دے دی جائے گی. پوائنٹ 2 کی بات کریں تو اس میں اگر کوئی مائنر پرسن ہے تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی گارڈین بھی ہوگا تو وہ پٹواری کو رپورٹ کرے گا. اب پوائنٹ 3 کی بات اگر دیکھیں تو پٹواری اس رپورٹ کو متعلقہ روز نامچہ میں کیا کرے گا؟ درج کر لے گا. کیونکہ درج کرنے کے بعد کہ وہ کیا کرتا ہے جی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پابند ہے کہ سب سیکشن 1-2 کے تحت جو رپورٹ موصول ہوتی ہے تو وہ اپنے پاس موجودہ رجسٹر جو انتقال کا رجسٹر ہوگا اس میں وہ درج کر لے گا.
اور ساتھ ہی اس رپورٹ کو اپنے پاس بھی لکھ لے گا اور اس کا حوالہ بھی دے گا اور سابقہ جو مالک ہے اس کے اوپر جو زمین دی ہے اس کے ساتھ اس کی انٹری بھی کر دے گا۔ اب پوائنٹ 4 میں آ جائیے، تو پوائنٹ 4 میں وہ یہ کہتا ہے کہ پٹواری جو ہے سب کلاس 1-2 کے تحت اس کے لیے ضروری ہے اپنے رجسٹر میں اندراج کے بعد اس کی ایک نقل نمایاں یعنی عویزہ بھی کرے گا اپنے دفتر میں کسی بھی جگہ یا اس جگہ پر جہاں لوگوں کا گزر ہوگا، جہاں لوگوں کا ہجوم ہوگا۔ اب پوائنٹ 5 کی بات اگر کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر پٹواری رپورٹ کے بعد اس کا اندراج یا اس کی نقل اپنے دفتر میں عویزہ نہ کرے تو کیا کیا جائے گا؟ تو وہ تحریری کی شکل میں رپورٹ کو ایک مناسب وقت گزر جانے کے بعد ریونیو آفیسر یا متعلقہ تحصیلدار کلیکٹر کو اور ساتھ ہی اس کی ایک کاپی کونسل میں بھی ارسال کر دے گا جب جس جگہ یا جس علاقے میں وہ زمین واقع ہوگی، یعنی کہ ریلیونٹ وہ پٹواری یا تحصیلدار یا کلیکٹر کو جمع کروائے گا۔ اس کے بعد میں وہ ریونیو آفیسر یا تحصیلدار کارروائی کرتے ہوئے اندراج کرنے کا حکم دے دے گا۔ اب پوائنٹ 6 میں اگر آ جائیے تو پوائنٹ 6 میں وہ یہ کہتا ہے کہ ریونیو آفیسر جو ہے وہ وقتاً انکوائری بھی کر سکتا ہے ریکارڈ کی درستگی کے لیے۔ وہ ریکارڈ جو میوٹیشن کا ریکارڈ ہے، اب جو حکم تصدیق انتقال کے لیے لکھتا ہے اور ایسے تمام اصول بابت ریکارڈ اراضی ہیں جن کی رپورٹ کی گئی ہے وہ پٹواری حلقہ کو کرے گا۔ اس کے بعد اگر وہ سمجھتا ہے کہ انتقال درست ہے تو ریونیو آفیسر کو حکم دے دے گا کہ انتقال منظور شد مانا جائے اور اس کا اندراج بھی کیا جائے اور ساتھ ہی جمع بندی بنانے کا حکم بھی دے دے گا۔ پوائنٹ 7 میں یہ کہتا ہے کہ اس میں 2 ہی باتیں کی گئی ہیں کہ اگر اراضی جو ہے اسٹیٹ میں کوئی شخص کسی زمین کا مالک بن رہا ہوتا ہے تو یہ حق اسے کسی طریقے سے ملا ہو، عدالت کی طرف سے ڈگری ہوا ہو یا کسی اور ذریعے سے وہ مالک بن رہا ہے، تو جو وہ مالک ہوگا وہ اس کا جو آرڈر ہوگا وہ عدالت کی طرف سے ہوگا تو ریونیو یا متعلقہ پٹواری کو پہنچا دیا جائے گا اور وہ اس عدالت کے آرڈر کو اپنے پاس نوٹ کر لے گا اور اس کے مطابق انتقال کو درج بھی کر لے گا۔ اس کے بعد درج کرنے کے بعد ریونیو آفیسر یا تحصیلدار کے لیے ضروری ہے کہ وہ بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی انکوائری کے اور اگر ان کے علاوہ کوئی انتقال ہوگا تو ضروری ہے کہ وہ گواہان کے بیمہ سیل کرنے والا اور لینے والا وہ تحصیل آفس میں گواہان کو لے کر جائیں گے اور وہ تمام پروسیجر تحصیلدار کے سامنے گواہان کے روبرو تصویر کے ساتھ دستخط وغیرہ بھی لے گا، پھر تصدیق کے بعد اسے منظور کر دے گا انتقال کو۔ اب پوائنٹ 8 کی اگر بات کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ انتقال جب تصدیق کیا جائے گا تو وہ لوگوں کی کثیر تعداد کے سامنے کیا جائے گا۔ پوائنٹ 9 کی اگر بات کریں تو پوائنٹ 9 میں وہ یہ کہتا ہے کہ جب ریونیو آفیسر یا تحصیلدار سب کلاس 6 کے تحت انتقال کو تصدیق کرتا ہے یا کسی حق کی منتقلی کا باضابطہ حکم دیتا ہے تو ضروری ہے کہ اس حکم کی نسبت ایک سرخ رنگ کی انٹری متعلقہ پٹواری کی جمع بندی کے زیر کے اندر اس صفحے پر کی جائے جس صفحے کے اندر جو سابقہ مالک ہوتا ہے اس کا نام ولدیات درج ہوتی ہے، یعنی کہ نام ولدیت وغیرہ جہاں ہوگی وہیں پہ وہ سرخ رنگ کی پینسل سے انٹری بھی کرے گا تاکہ جب نئی جمع بندی بنائی جائے گی تو نئے مالک جدید کا نام ولدیت قوم کے ساتھ بھی آ جائے گا اور پرانے مالک کو حذف سمجھا جائے گا اور ریکارڈ کی درستگی سمجھا جائے گا۔ اب پوائنٹ 10 اگر 10 کی بات کریں تو پوائنٹ 10 وہ یہ کہتا ہے کہ تحصیلدار اگر انتقال کی تصدیق نہ کرے وہ خواہ کسی بھی وجہ سے ہو تو کیا ہوگا، تو 90 دن کے گزر جانے کے بعد ریونیو آفیسر یا تحصیلدار اس انتقال کو اگر تصدیق نہیں کرتا تو وہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر یا ڈپٹی کمشنر کے پاس جائے گا اور حسب ضابطہ جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس تاخیر کو حسب ضابطہ رپورٹ کرے گا، پھر وہ کلیکٹر جو مناسب سمجھے گا حکم سنا دے گا۔ اب پوائنٹ 11 میں وہ یہ کہتا ہے کہ ریونیو آفیسر جو ہے تصدیق انتقال کی جو اطلاع ہے وہ ضروری ہے اور ساتھ ہی جو یونین کونسل کا ایڈمنسٹریٹر ہے اس کو بھی اطلاع کرے گا اور اگر وہ مناسب سمجھے گا تو وہ اس کی نقل بھی ارسال کر دے گا۔ اب اگر سیکشن 42A میں آئیں، سیکشن 42A میں تو سیکشن 42A کیا کہتا ہے، رپورٹ آف ایکوزیشن آف رائٹ۔ اب اگر کمپیوٹرائز سسٹم ہوگا میوٹیشن کا تو پھر کیا ہوگا،
پھر کیا طریقہ کار ہوگا وہ اس میں ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. شکریہ.